کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے اندر، نیشنل ٹرسٹ اسلام آباد کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی پختونخوا ہیرو محمد علی صدا پارہ کے بیٹے ہیں، جو پچھلے سال K2 سرچ کرنے گئے لیکن وہ مسپلیس ہو گئے وہاں پہ، اور آج یہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ایک مشن لے کے یہ اب جا رہے ہیں K2 کے اوپر. K2 کو سرچ بھی کریں گے اور وہاں پہ اپنے والد کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں. آج تھوڑی سی ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے والد کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے والد کیسے تھے، کیسی زندگی گزاری، اور اب آپ کو کتنی امید ہے کہ والد صاحب کو آپ سرچ کر پائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ قومی ہیرو تھے اور وہ پچھلے سال وہاں پہ گئے اور نو ڈاؤٹ وہ قومی مشن لے کے گئے، ایک پاکستان کا جھنڈا سر بلند کرنا تھا انہوں نے، اور ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف پہ تھوڑا بتائیں کہ کیسی زندگی گزری آپ کے ساتھ؟ جی والد بہت اچھے باپ تھے، وہ دنیا کے وہ بہترین کلائمبر بھی تھے. فرسٹ پاکستانی تھے جنہوں نے 8 ماؤنٹینس کو کلائم کیا تھا اور ونٹر میں ننگا پروت کو کلائم کیا تھا. وہ ایک بہترین کلائمبر تھے اور اچھے باپ بھی تھے، سمپل تھے، زندگی کی خوشیوں کو جینا چاہتے تھے، اچھے انسان تھے. کلائمنگ میں ایکسپرٹ تھے، اپنی کلائمنگ میں جو ہے ایکسپرٹ تھے. تو بدقسمتی سے اس سال ونٹر میں حادثہ ہوا. جو ہمارا ڈریم تھا کہ ایز اے پاکستانی ونٹر کو کلائم کرے، ونٹر میں K2 کلائم کرے ہسٹری میں، تو انسکسیسفلی 5 فروری کو وہ ڈس اپیئر ہوئے. تو انشاءاللہ بھی ہمارا پروگرام ہے کہ سرچ مشن پہ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی ڈاکومنٹری کا پروگرام ہے، تو ابھی ہم نکل رہے ہیں اس کے لیے. اچھا ساجد پارہ بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ پاکستان آرمی اور آرمی فورس سیکیورٹیز اس نے پورا وہاں پہ ریسکیو آپریشن بھی کیا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخری دفعہ آپ کی والد صاحب سے کب بات ہوئی تھی؟ جی آخری دفعہ والد صاحب سے جب بوتل نیک پہ ہم کلائم وہ بوتل نیک تک پہنچے تھے، والد سے بات ہوئی تھی. تو اس نے میری کنڈیشن کو دیکھ کے کہا آکسیجن یوز کر کے آ جاؤ بیٹا. میں اتار آکسیجن کا کلائم کر رہا تھا، وہ کے اوپر چلے گئے. اس کے بعد میں نے وہ آکسیجن یوز کرنے کی کوشش کی، اس کا ریگولیٹر لیک ہو گیا، اس کی وجہ سے میں نیچے آ گیا. تو اب آپ اپنے والد کو مشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کہاں تک آپ کا ارادہ ہے آگے؟ جی سمجھنے کی مشن مطلب جو والد صاحب کا جو مشن تھا K2 کو سرچ کیا، انہوں وہاں پہ گئے، اپنی زندگی دے دی، انہوں نے اپنی لائف وہاں پہ قربان کر دی. مطلب آپ اس پروفیشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی مطلب اس پروفیشن میں کیا کمیاں ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں سرچ کرنے کے لیے وہاں پہ پرابلمس، کس طرح کی پرابلمس آتی ہیں؟ جی ایکسٹریم ایڈونچر پروگرامس تو اس میں بہت رسک ہے، لائف کا رسک ہے، اس میں بہت پرابلمس آتے ہیں. لیکن ماؤنٹینس ہے ہمارے پاس، 8005 ماؤنٹینس ہے ہمارے پاس. اس میں ٹریننگ ہونی چاہیے، جو اسپیشلی ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینس کی اگر ان کو ٹریننگس پرووائڈ کریں تو بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں، جو انٹرنیشنل کلائمبرز کمیونٹی کے ساتھ. ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریننگس بھی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر آپ پاکستان آرمی آپ سے رابطہ کرتی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد کہ وہ مل کے ہم لوگ اس سرچ کو دوبارہ سے کرتے ہیں یا مشن پہ جاتے ہیں؟ اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان آرمی کا کہ ہم ابھی تو جا رہے ہیں، تھوڑا وہ لیٹ بھی ہو گیا کہ اس ریسکیو. اگر آرمی کا میں بہت شکر گزار ہوں، اس نے دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا پہلے بھی، اور اتنے آرمی کے ہیلیز نے وہ K2 کے ارد چکر کاٹے. وہ موسم خراب ہونے کی وجہ بعد بھی وہ آرمی کے ہیلیز گئے. تو میں آرمی کا بہت شکر گزار ہوں. آرمی نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوئی. پرسنلی میں بھی آرمی کے ہیلیز میں 7000 تک گیا تھا سرچ مشن میں، تو میں آرمی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جی سرچ کے لیے کہ وہ وہاں پہ گئے پچھلی لاسٹ ایئر اور وہاں پہ مسپلیس ہو گئے. تو یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد صاحب کی جو مشن ہے اس کو پورا کریں گے. اگر پاکستان آرمی ان سے رابطہ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مل کے اس کے اوپر کام کریں گے. جی